حدیث نمبر 16 عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ہم جیسا کہ طریقہ بنائے ہیں کہ ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے، ہم سیدھا تشریح کریں گے۔ ابو موسیٰ، یہ راوی جو ہیں ابو موسیٰ، آپ کا پورا نام ہے ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری۔ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری، ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری۔ آپ اصلاً یمنی ہیں، یمن سے ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں، مکہ سے پہلے یمن گئے، مکہ میں اسلام قبول کیے، پھر یمن میں گئے، یمن میں وہاں پر اپنے قبیلے کے لوگوں میں اسلام کی دعوت کا کام کیا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی تھے۔ اس کے بعد پلٹ کر جب مکہ واپس آنا چاہ رہے تھے تو وہ کشتی کے ذریعے آ رہے تھے، یمن کے بازو جو ریڈ سی لگتا ہے نا، البحر الاحمر ریڈ سی سے وہ بیٹھ کر کشتی میں آ رہے تھے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ پانی میں اتنے تیز موجیں آئیں کہ وہ ادھر گلف کی طرف نہیں بلکہ ادھر اپوزٹ سائڈ یعنی سوڈان، ایریتریا، ایتھیوپیا، یہ جو کنٹریز ہے، حبشہ کی سرزمین کی طرف ان کی کشتی چلے گئی۔ تو پھر وہاں جا کر حبشہ میں رک گئے۔ پھر وہاں پر جو مہاجرین پہلے سے جا کر ہجرت کیے ہوئے تھے ان میں سے کئی حضرات رکے ہوئے تھے، وہاں سے پھر پلٹ کے آئے، تو اس وقت تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف پہنچ گئے تھے۔ تو پھر وہ وہاں سے حبشہ سے نکل کر پلٹ کر آئے، اور جب آئے تو اس وقت تک جو ہے کئی سال ہو گئے تھے، وہ کافی زمانہ کافی زمانہ حبشہ میں رہ گئے۔ تو جب پلٹ کے آئے تو اس وقت غزوہ خیبر کے دن آ گئے تھے، جنگ خیبر کے دن، یعنی تقریباً 6 ہجری ہو چکی تھی۔ اس وقت آئے تو سیدھا پھر غزوہ خیبر میں آپ شریک ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر میں آپ شریک ہوئے۔ آپ کے ہاتھ پر یمن سے کافی لوگ اسلام قبول کیے، اور قرآن پڑھنے میں بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا کر ان سے قرآن کی تلاوت سنتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت داود علیہ السلام کا سر مل گیا ہے۔ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ کو حضرت داود علیہ السلام، لحن داودی کہتے، دیکھیے حضرت داود علیہ السلام کے لحن میں، آپ کے ترنم میں معجزہ تھا، تو فرماتے کہ وہاں کا فیض ان کو مل گیا ہے، لحن داودی ان کو حاصل ہو گیا، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کی وفات 44 ہجری میں ہوئی، 44 44 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی شہرت جو ہے ابو موسیٰ الاشعری ہے، یہاں پر الاشعری نہیں لکھا ہے، لیکن عام طور پر روایات میں عن ابی موسیٰ الاشعری کا لفظ آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بیسمنٹ کی طرح ہوتا ہے، مضبوط دیوار کی طرح ہوتا ہے، یہ سپورٹ کرنے والی چیز، کالبنیان یشد بعضہ بعضا، جی، کہ دیوار کی جیسا ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتی ہے، جی، ہر پتھر دیوار کا دوسرے پتھر کو سپورٹ کرتا ہے، سہارا دیتا ہے، یشد بعضہ بعضا۔ یہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وشبک بین اصابعہ، اور اپنے انگلیوں کو اس طرح سے ایک دوسرے میں ڈال کر بتائے ہیں، ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کے لیے اس طرح سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے۔ حدیث شریف متفق علیہ ہے۔ تو ایمان کی علامتوں میں سے یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی دوسرا مسلم اور کلمہ گو بھائی اپنا نظر آتا ہے تو اس کا مزاج اس کو سپورٹ کرنے کا ہوتا ہے، نہ کہ اس کو لوٹ لینا، اس سے کیا نکال سکتے نکال لینا، کیسا چکر دے دینا، اپنا کام کیسا نکال لینا، یہ ذہن میں نہیں چلتا ہے۔ قلب میں ایمان ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی سے ملتے ہیں تو اپنا تو منافع اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو بھی سہارا دینا اور سپورٹ کرنے کا خیال من میں جاگتا ہے، اور یہ احساس اور یہ شعور رہتا ہے، اور مسلمان دوسرے مسلمان کو سپورٹ کرتا ہے، مومن دوسرے مومن کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے۔